السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ سارہ نامی ایک لڑکی کا ہے۔ سارہ 20-21 سال کی ایک حسین لڑکی تھی۔ سجنے سنورنے کا اسے بہت شوق تھا۔ اس کے لمبے بال اس کی خوبصورتی کی سب سے بڑی وجہ تھے۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے 2 بہن بھائیوں اور ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ آج اس کے بھائی کی مہندی تھی۔ سارہ اپنی امی سے ضد کر رہی تھی کہ مجھے کسی پارلر والی کے پاس جانا ہے تیار ہونے کے لیے۔ اس کی امی اسے منع کر رہی تھی کہ بیٹا، کنواری لڑکیاں اتنا سجتی سنورتی نہیں، اور مہندی کی تقریب بھی ایک گراؤنڈ میں ہی تھی۔ اس کی امی نے گاؤں میں پہلے ہی بہت سے واقعات سن رکھے تھے۔ وہ بہت پریشان رہتی تھی، لیکن سارہ کے ابو نے اسے اجازت دی تھی کہ بھائی کی شادی ہے، اسے اپنا شوق پورا کرنے دو۔ رات کے 9 بج رہے تھے، سب گراؤنڈ میں جمع ہو گئے۔ مہندی کی تقریب کا آغاز ہو چکا تھا۔ سارہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے لمبے لمبے بال کھولے ہوئے تھے۔ وہ پوری تقریب میں سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہر ایک کی نظریں جیسے وہ اسی کی طرف تھیں، اور ہر کسی کا دھیان اسی کی طرف لگا ہوا تھا۔ گاؤں میں کیونکہ پابندیاں بھی نہیں ہوتی تھیں کہ شادی کے فنکشنز کی ٹائمنگ پر، تو اسی لیے ان کی یہ تقریب کافی لیٹ ہو گئی تھی۔ رات کے 12 بجنے کو تھے۔ سارہ کے ابو نے سب سے تقریب ختم کرنے کو کہا اور گھروں کو جانے کی طرف کہا سب اپنے اپنے گھر کو چل دیے۔ سارہ کے سر میں اچانک بہت درد شروع ہو گئی۔ وہ گھر پہنچے۔ سارہ جب اپنے کمرے میں گئی، اس کے سر کے درد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اسے ڈر محسوس ہونے لگا۔ پھر اس نے یہ سوچا شاید امی منع کرتی ہیں اور رات بہت ہو گئی ہے، اسی وجہ سے ایسے ڈر لگ رہا ہے۔ اگر امی کو بتایا تو وہ بہت غصہ ہوں گی، کیونکہ میں نے ان کی بات جو نہیں مانی تھی۔ وہ کپڑے بدلنے اور میک اپ صاف کرنے میں لگ گئی۔ اب جب وہ آ کے بیٹھی، اچانک اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی۔ اس کے ہاتھ پاؤں مڑنے لگ گئے اور وہ زور زور سے چیخنے لگی۔ یہ چیخیں سن کر اس کے امی ابو فوراً اس کے کمرے میں آئے۔ سارہ کی یہ حالت دیکھ کر اس کی امی رونے لگی۔ اس کے ابو اور بھائی نے سارہ کو ہاسپٹل لے جانے کا سوچا، کیونکہ گاؤں میں کوئی ہاسپٹل نہیں تھا۔ انہیں ہاسپٹل کے لیے شہر جانا پڑنا تھا۔ انہوں نے جلدی سے گاڑی نکالی اور سارہ کو لے کر روانہ ہو گئے۔ ہاسپٹلس میں ڈاکٹر نے سارہ کو نیند کے انجیکشن لگا دیے اور بولا انہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، شاید زیادہ کام وغیرہ اور تھکاوٹ کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ وہ اسے گھر واپس لے آئے۔ یہ رات تو گزر ہی گئی۔ صبح ہوتے ہی سارہ کے اندر سے عجیب عجیب بھاری آوازیں آنے لگ گئیں، جیسے سارہ نہیں اس کے اندر کوئی اور بول رہا ہو۔ کبھی سارہ برتنوں سمیت کھانا کھانے لگ جاتی، تو کبھی اتنی سردی کے دنوں میں پنکھا چلا کے نیچے بیٹھ کر زور زور سے ہنسنے لگتی۔ سارہ کی امی اور اس کے بہن بھائی پریشان ہو گئے۔ اس کے ابو جب کام سے گھر واپس آئے، انہوں نے سارا ماجرا سنایا، اور سارہ کی امی نے بولا میں آپ سے کہتی تھی اس کو اتنی ڈھیل مت دیں، ہم سب بہت بڑی مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ اس کے ابو نے ایک عامل سے رابطہ کیا اور انہیں گھر لے کے آئے۔ اس عامل نے دیکھتے ہی بتا دیا سارہ پر کسی بہت بری چیز کا سایہ آ گیا ہے۔ اسے سارہ کی خوبصورتی بہت پسند آ گئی ہے، اور وہ شاید اب مشکل ہی اس کی جان چھوڑے۔ سب بہت پریشان ہو گئے۔ عامل نے کچھ وظیفے بتائے اور سارہ کی امی کو کچھ دم کرنے کے لیے آیات بتائیں، اور بولا کہ یہ پانی سارہ پر ڈال دے۔ جب بھی اس پر جن حاضر ہو، سارہ عامل کے پاس ہی بیٹھی تھی کہ وہ جن حاضر ہو گیا، اور سارہ کی آواز بدل گئی اور کوئی زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا کہ میں اس کی جان اب مر کے ہی چھوڑوں گا۔ عامل نے پڑھائی وغیرہ کر کے سارہ کے اوپر سے جن کی حاضری ختم کی، اور سارہ کے امی ابو سے بہت احتیاط کو بولا۔ اب سارہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ سارہ کی بہن اسے کمرے میں لے گئی اور اسے لٹا دیا۔ اس کے پاس میں ہی بیٹھ گئی۔ بہن سے سارہ کی یہ حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ آنسوں میں بھری آنکھیں لے کے اس کمرے میں کھڑی ہوئی اور بولی تم کون ہو اور کیوں ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو؟ میری بہن ابھی بہت چھوٹی ہے، اس کی جان چھوڑ دو۔ تم بھی اللہ کی مخلوق ہو اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اگر تم اللہ کا خوف رکھتے ہو تو میری بہن کی جان چھوڑ دو اور چلے جاؤ۔
نہ ہم تمہیں تنگ کرتے ہیں نہ تم ہمیں تنگ کرو۔ اس کمرے میں بہت بوجھ تھا۔ آہستہ آہستہ جب اس کی بہن نے ساری بات کی، اسے محسوس ہونے لگا جیسے اس کا بوجھ ہلکا ہونے لگ گیا ہے۔ اس کے آس پاس ایک سکون والا ماحول بننے لگا، جو کہ کچھ دیر پہلے ایک خوف زدہ ماحول کی شکل دے رہا تھا۔ سارا کی بہن کے دل کو جیسے سکون مل گیا ہو۔ کچھ دیر بعد سارا نے آنکھیں کھولی تو وہ جیسے نارمل بیہیو کرنے لگ گئی تھی، لیکن یہ ڈر تو اس کے دل میں بیٹھ چکا تھا۔ سارا اب سب میں مل کر ہی بیٹھتی تھی اور اندھیرے اور تنہائی سے ڈرنے لگ گئی، لیکن وہ آصف اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ عامل کو دوبارہ بلایا تو انہوں نے یہی بولا کہ جیسے ہم انسانوں میں نیک اور برے لوگ ہوتے ہیں، ویسے جنات کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں، مسلمان تو کوئی غیر مسلم۔ شاید یہ کوئی مسلمان جن تھا جس نے خدا خوفی کی خاطر سارا کی جان چھوڑ دی، ورنہ شاید آج تک سارا کے ساتھ ساتھ اس کی بات کرنے والی بہن بھی ان کے اثر میں ہوتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ یہ جو واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ سب حقیقی واقعات ہیں۔ اگر آپ لوگ مزید ایسے واقعات سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔